السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں، خیر اب کچھ نہیں ہو سکتا، سارے راستے ختم ہو چکے ہیں، کوئی بھی راہ، کوئی بھی راستہ یا کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں جو مجھے میری منزل تک پہنچا سکے، تمام دروازے بند ہیں۔ اس ٹاپک کو لے کے ہم آگے مزید بڑھیں گے، جو کہ بڑا ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن میں ضرور آ جاتے ہیں جہاں ہمارے لیے تمام امید کی جتنی بھی کرن ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے دروازے ہوتے ہیں، وہ سب بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے لیے امیدوں کے در کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں لوگ، ہمارے اپنے، اس کے علاوہ ہماری اپنی ایبلٹی، قابلیت۔ بعض اوقات ہم اپنی قسمت میں انحصار کرتے ہیں کہ میری قسمت بہت اچھی ہے، اب کے بعد تو یہ لک میری بہت کام کرے گی۔ اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ فلانا شخص یا فلانا دوست یا فلانا انسان میری مدد کرے گا، ہمیشہ میرے ساتھ مخلص ہے، یا میں نے اس کی مشکل وقت میں مدد کی تو یقیناً وہ اس وقت بھی میری مدد ضرور کرے گا۔ اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہماری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے، کافی ٹائم سے ہم اس کو استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتی، لیکن سڈنلی ہمیں وہ دھوکہ دے جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسے سرکمٹانسز لائف میں آتے ہیں جب ہمیں جن سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے وہ راستے، وہ چیزیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم مایوسی اور ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک زندگی کا ایک ایسا معاملہ یا ایک ایسی پریشانی جو بظاہر اتنی بڑی بھی نہیں ہے، ایک معمولی سی پریشانی ہے، یا یہ کہہ لیں آپ کے لیے بہت بڑی ہے، ظاہری بات ہے جس انسان نے پہلی دفعہ اس پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے، اس شخص کے لیے وہ پریشانی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب وہ پریشانی زندگی میں آ گئی ہے، اب مسئلے مسائل لائف میں آ گئے ہیں، اب امید تھی کہ فلانا شخص یا فلانی چیز یا فلانا میری مدد ضرور کرے گا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ وہ شخص نے بھی منہ پھیر لیا۔ ایسا ہو گیا کہ اب کوئی ذریعہ نہیں، اب کوئی دروازہ نہیں، یہاں تک کہ فائنینشیل ہم سوچتے تھے ہم اسٹرانگ ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ہمارے فائنینس بھی ہمارے کام نہیں آئے، ہماری اپنی ایبلٹی، اپنی صلاحیتیں بھی کام نہیں آ رہی، اپنی لک، قسمت، عقل، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، کوئی ذریعہ، کوئی راستہ کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ سکیں۔ سم ٹائم ایسے بہت سارے حالات انسان کو زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ دور لازماً آتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ وقت آیا ہے تو یقین جانیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ چنے گئے ہیں آزمائش کے لیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے آزمائش کا جس میں انسان کی حقیقتاً پہچان ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تمام دنیا سے امیدیں توڑ دیتے ہیں، تمام چیزوں سے وابستگی توڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتا ہے، اے بندے مجھے بتا تیرے پاس کیا ہے، کیا تو اس پریشانی سے نکل سکتا ہے، کوئی ذریعہ، کوئی راستہ کچھ ہے؟ تو تب انسان اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں، میں اس قابل نہیں، میں بہت بے بس ہوں، میرا مال و دولت، میری اولاد، میرے عزیز و اقارب اور میری صلاحیتیں کسی کام کی نہیں جو مجھے اس مقصد میں مکمل کر سکے، یہ اس پریشانی سے مجھے نکال سکے، ابھی میں بالکل بے بس ہوں۔ تو پھر اللہ پوچھتا ہے بتا تیری مدد کو اب کون آئے گا؟ تو پھر انسان کہتا ہے یا رب، میرے لیے صرف میرا اللہ کافی ہے، میری زندگی کا ہر در بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے اللہ میری مدد ضرور کریں گے، میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی راستہ، اور یہاں تک کہ سب دروازے بند ہیں لیکن میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اس صورتحال میں اگر آپ کے دل و دماغ میں آ جائے تو مبارک ہو آپ کو، آپ نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کر لیا۔ اگر یہ سوچ آپ کے ذہن و گمان میں نہیں آتی تو اٹس مین ہم کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزور ہیں، ہمارا توکل، ہمارا یقین کمزور نہیں ہے۔ تب بھی پریشان مت ہوں، آپ آئے اسی لیے، چنے گئے ہیں اس آزمائش کے لیے کہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ذات کون سی ہے۔ تب آپ سمجھیں گے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی انسان، کوئی چیز آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یعنی ہر دروازہ بند ہوتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہ دروازہ آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سب دروازے بند تھے، وہ بھاگ رہے تھے، لیکن ان کو توکل تھا کہ میرے اللہ میرے لیے یہ دروازے کھول دیں گے، اور ایک سے ایک کرتے وہ دروازے کھلتے گئے، یہاں تک کہ وہ ہر دروازے کو پار کرتے گئے۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کنارے پہنچ چکے تھے، آگے کوئی جگہ نہیں تھی، موت ہی نظر آ رہی تھی۔ اس طرح سچویشن تھی کہ ایک طرف کنواں تو ایک طرف کھائی تھی، پیچھے فرعون کی فوج تھی تو آگے موت تھی، دریا تھا، پر توکل تھا کہ رب رستہ بنائے گا۔ اس دریا کے بیچ میں سے اللہ نے ان کے لیے رستہ بنایا، ان کو حفاظت کے طور پر آگے منتقل کیا اور فرعون کو اسی رستے کے ذریعے غرق کر دیا، اس کی فوج کو۔ تو یہ تمام توکل کے وہ قصے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہر دروازہ، ہر انسان آپ سے منہ پھیر لیتا ہے، اپنے عزیز رشتے، آپ کے خونی رشتے بھی، یہاں تک کہ آپ کے اپنی اولاد بھی، اپنے والدین بھی، آپ کے بہن بھائی بھی اگر آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کی بات پر یقین نہیں کرتے، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کے مقاصد کو نہیں سراہتے، آپ کی مدد نہیں کرتے، اگر آپ سیدھے راستے پہ وہ آپ کی نہیں سن رہے، تو یقین جانے اس وقت ایک ذات آپ کے کام آئے گی، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت دو چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا، دوسری چیز اللہ کے بتائے احکامات پر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، رب کے در پہ جانا اور ہر روز رب سے فریاد کرنا اور دعا کرنا ہی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی دے سکتا ہے۔ تو سو گائز، تمام دروازے بند ہو جائیں لیکن ایک دروازہ کھلا رہے گا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو آئی ہوپ آج آپ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ جہاں انسان نا امیدی کی دلدل میں ہوتا ہے، وہاں ایک امید کی کرن ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یقیناً ہمارا رب ہی ہے جو بڑا کارساز، بڑا مہربان ہے، اور وہی ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کی مدد ضرور کرے گا۔ زندگی میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ جو اس دروازے پہ پہنچ گیا تو اس کے باقی کے دروازے آٹومیٹیکلی خود کھل جائیں گے۔ تو زندگی سے مایوس اور پریشان نہ ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، ان قریب رب تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہمارا مالک و رازق ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔